الرحیم۔ کنفیوشس مذہب کے متعلق تفصیل سے ہم نے تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج اگر کنفیوشس اور اسلام کے درمیان مابین کافی جائزے پرورش ہو جانے کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا غائب وحدہ لا شریک کا تصور تو اگرچہ پایا جاتا ہے، لیکن کوئی واضح قسم کا تصور نہیں ہے۔ اس مذہب میں پایا جاتا ہے ہستی اعلیٰ یا حاکم مطلق، شنٹی اور ٹین وغیرہ کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے آسمان۔ کنفیوشس مذہب میں یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ آسمان کو عطیات ملے، آسمان کی فطرت کے مطابق چلنے کا راستہ، اور اس راستے پہ چلنے کے جو قوانین ہیں انہیں اصول تعلیم کا نام دیتا ہے۔ تو فطرت کے مطالبات یہ خدائی احکام کے مترادف ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو شنٹی کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہے، جو شخص ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتا، قانون فطرت پر نہیں چلتا، وہ شنٹی یعنی حاکم مطلق کی اطاعت سے بغاوت کا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ روحوں کے جب کنفیوشس مرا تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہی بت پرستیاں اور یہی امراض ان کے اندر، روحوں کا تصور ان کے اندر پھر دوبارہ عود کرایا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوشس نے تو ان کو تصور لیا تھا حاکم اعلیٰ کا اور حاکم مطلق کا، لیکن یہ اس تصور پہ قائم نہیں رہے تھے، اور انہوں نے اس تصور کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا، مٹا دیا، اور جیسے یہ لوگ پہلے تھے دوبارہ بھی ویسے ہی ہو گئے۔ پھر حیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی کا تصور کیا؟ غیر مبہم سا ہے، اور چونکہ روحوں کے تصورات ہی رکھتے ہیں، اور روح کو انہوں نے کہیں غیر فانی قرار نہیں دیا، اور جزا و سزا کا بھی کوئی واضح تصور ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ کنفیوشس سے خود کسی نے ایک موقع پہ پوچھا تھا کہ ہم جن مردوں کی پوجا کرتے ہیں کیا انہیں اس کا علم ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں ہاں کہوں گا تو لوگ
اپنے آباء و اجداد کی رسوم ادا کرنے میں خود کو تباہ کر دیں گے. یعنی لوگ بہت زیادہ تکلفات کریں گے کہ جب انہیں پتہ ہے تو ہم بھرپور طریقے سے اپنے مردوں کی رسمیں ادا کریں. اور اگر میں نہیں کہتا ہوں تو اندیشہ ہے کہ نالائق بیٹے اپنے باپ کی میت کو بے گور و کفن چھوڑ دیں گے. لہٰذا تم اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہ کرو. اور پھر اسلام ہے تو اسلام موت کے بعد کی زندگی کا جزا و سزا کا ایسا خوبصورت واضح کامل اور مکمل تصور پیش کرتا ہے کہ جس کا دوسرے کہیں جگہ ملتا ہی نہیں. جس کا تصور اور ہمیں کہیں نہیں ملتا دیگر مذاہب کے اندر. اور اسلام نے جس تفصیل کے ساتھ حیات بعد الممات برزخ قبر حشر کی باتیں بتائی ہیں، اس تفصیل کے ساتھ تو آسمانی کسی کتاب نے بھی اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے ان باتوں کو کھول کھول کے بیان نہیں کیا. پھر تخلیق میں کائنات ہے تو کنفیوشس کے لیے اس میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ صرف حال کے اندر غور و فکر کرنے کا داعی تھا. ماضی کے چکروں میں پڑھ کے اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی، کس طرح انسان آیا، کس لیے آیا، یہ ماضی کی کہانی ہے. جبکہ اسلام نے ماضی، حال، مستقبل تمام زمانوں کی تمام باتیں بڑی تفصیل سے کھول کھول کے بیان کی ہیں اور صحیح تصورات پیش کیے ہیں. گلوبلائزیشن، عالمگیریت اسلام میں موجود ہے اور کنفیوشس کا مذہب اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے اور ان کے مسائل کو حل کر سکے. جبکہ اسلام صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا، عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے. اسی طرح کنفیوشنزم پر کئی مرتبہ دور ابتلا آیا. اس کا تاریخی ورثہ، اس کی کتابیں آپ سن چکے ہیں کل کے وہ محفوظ نہیں رہی جیسا کہ محفوظ ہونی چاہیے تھی. کوئی حفاظت نہیں ہے. جبکہ اسلام کی تعلیمات قرآن پاک اور حدیث پاک 14 صدیوں سے آج تک بالکل اپنی اسی اصلی شکل میں موجود ہیں اور ان میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور قرآن تو قرآن، حدیث پاک کی بھی امت نے ایسی حفاظت کی ہے کہ اس کی بھی مثال دنیا میں نہیں ملتی.
پھر اس کے ساتھ ساتھ کنفیوشس ازم جو ہے وہ حکمرانی جہاں بانی کے اصول وضع کرتا ہے اور اس میں اخلاقیات کو زیر باز لاتا ہے، جس کا مقصد عوام کو خوش کرنا، خوش رکھنا ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر عمل کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ جب خدا راضی ہو جائے گا تو یقیناً دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا جائز نہیں ہے۔ تاہم مخلوق کی رضا اور خوشنودی یہ اللہ کی رضا ہے۔ پھر حلال حرام سے متعلق اسلام نے واضح رہنمائی دی، جبکہ کنفیوشس کی تعلیمات میں اتنی بات تو ہے کہ بددیانتی نہیں کرنی، جرائم سے کیا ہوا حاصل کیا ہوا مال حرام ہے اور ایسا نہیں کرنا، لیکن حلال حرام کا اختیار اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ خدا کی ذات ہی ہے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتی ہے، اور کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ کنفیوشس مذہب کا کچھ تقابلی جائزہ تھا، جس میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ تو ان کی تعلیمات اس مذہب کی مصالحت پسندانہ ہے، اور اسلام میں عقائد کے اندر تو کوئی مصالحت نہیں ہے، اور اصولوں میں کوئی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے وہ دو ٹوک مسلمان ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اس کے لیے راہ نجات ہے۔ جامعیت ان کی کتابوں میں نہیں ہے، اور بین الاقوامی مذہب نہیں ہے، اور مردہ پرستی اور ہام پرستی یہ چیزیں اس میں موجود ہیں، اور الہام کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی خدائی مذہب ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، جبکہ اسلام میں تو ظاہر بات ہے کہ بڑی واضح، کامل اور مکمل رہنمائی ہے، اس کے ساتھ تو قابل ہو نہیں سکتا کسی صورت میں بھی۔ تو یہ مذہب 1912 تک چین کا سرکاری مذہب تھا۔ 1924 میں اس مذہب کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور 27 اگست کو کنفیوشس کا یوم پیدائش بتایا جاتا ہے۔ اس دن چین میں چھٹی کی جاتی ہے، تعطیل۔ تاہم آج کل جو چین میں زیادہ تر حکمران رہے ہیں، گزرے ہیں، وہ کمیونسٹ قسم کے، داریہ قسم کے ہیں۔ کنفیوشس کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ تو ایک عرصہ قبل اعداد و شمار بتائے گئے تھے کہ چین اور جاپان کو ملا کر دنیا میں کنفیوشسوں کی تعداد 45 کروڑ ہے۔ اب مزید کوئی کمی یا بیشی ممکن ہے اس میں ہوئی ہو۔
بہرحال کنفیوشس ایک فلاسفر، ایک حکیم، ایک دانا انسان تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی مذہبی پیشوا اور مذہبی لیڈر نہیں تھا کسی طرح بھی. بہرحال اب آگے چلتے ہیں زرتشت کی طرف. زرتشت مذہب کیا ہے؟ تو اس کو زرد تشت بھی کہہ دیا گیا ہے. زرد تشت نا، زردشت یا زردشت. کیا معنی ہے؟ تو اگر تو فارسی کا لفظ ہے تو زر معنی سونا ہوتا ہے، اور دشت جنگل کو کہتے ہیں، جنگل کا سونا، قیمتی چیز. اور زرتشت ہو تو اگر اس کی اصل سین کے ساتھ ہو زرتشت، پھر تو مانا ہوگا زر سونا، تست تو ہی ہے. بہرحال یہ مذہب ایران، آذربائیجان اور اس کے ارد گرد جو آج روس کی ریاستیں ہیں ان کا مذہب ہے. اس پورے خطے کا پرانا نام پارس تھا، پارس، جس کو انگلش میں پرشین کہتے ہیں، اور عربی میں آ کے وہ فارس بن گیا. فارس، پارس سے فارس، اور یہاں کی زبان کو فارسی زبان کہا جانے لگا. یہ لوگ اپنے مذہب کے بانی کی طرف منسوب ہوتے ہیں. تو آج دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ نہایت قلیل ہے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1.25 کے لگ بھگ اس مذہب کے ماننے والے دنیا میں. جو آریہ ہے نا، آریہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہندوؤں کی بھی بنیاد ہیں، یہ 2 قسم کے تھے، ایک ہندوستانی آریہ اور ایک ایرانی آریہ. اور ممکن ہے کہ یہ پہلے ایران میں ہی ہوں، چونکہ ہندوستان میں تو اصلا نہیں تھے، تو ایران سے کچھ لوگ اٹھ کے تو ہندوستان میں آ کے آباد ہو گئے ہیں. اور ایرانی جو آریہ ہیں کہتے ہیں وہی آگے زرتشت بنے.
اور یہ لوگ آریہ لوگ بت پرستی مظاہر پرستی میں مبتلا تھے. ایران میں چونکہ موروثی پیشہ زراعت کا تھا تو یہ لوگ سورج، ہوا، پانی، آگ اور درختوں کی پوجا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. درختوں میں بوہڑ اور پیپل کا درخت بطور خاص ان کی پرستش کا محور ہے. بزرگوں کی پوجا پاٹ کرنا ان کا حصہ. مورتیاں تراشتے تھے، جادو منتر طرح طرح کی رسومات ان میں عام تھیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ جادو کے ذریعے اپنی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ لوگ مظاہر پرستی میں مبتلا تھے. آگ کا دیوتا اگنی دیوتا یہ پارسی لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، احترام کرتے تھے. بہرحال اسی دور میں جب ان کے اندر یہ ساری خرابیاں تھیں اور کچھ خوبیاں بھی تھیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ سے بہت نفرت کرتے تھے اور مقروض بننے سے بڑی نفرت کرتے تھے، قرضہ لینے سے. کہتے ہیں مقروض ہونا جھوٹ بولنے کا کہ جرم کا ذریعہ بنتا ہے. دل میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ماہر ہوتے تھے. بہرحال کہتے ہیں پھر ان کے اندر زرتشت پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا زمانہ 660 قبل مسیح سے لے کر 583 تک ہے. جبکہ ایک تحقیق کے مطابق 533 سے لے کے 610 تک، یہ دوسری تحقیق ہے جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال 660 سے 583 تک ہو، یا 610 سے لے کے 533 تک ہو، آذربائیجان کے صوبے میں یہ پیدا ہوا. پور شاسب اسٹیما اس کے والد کا نام تھا اور والدہ کا نام دگدو لکھا ہے، بعض نے آسان لکھا ہے. بچپن میں اس کے ساتھ اس کے حالات بچپن کے کیا ہیں تو کوئی واضح بات نہیں ملتی. البتہ بعض مورخین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں
مثلا یہ لکھا ہے کہ زرتشت کی پیدائش کے وقت ایران کے بڑے بڑے کاہن پریشان ہوئے اور اسے قتل کرنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ چنانچہ جب یہ پیدا ہوا تو انہوں نے اسے جلدی آگ میں پھینک دیا، لیکن آگ نے اس پر کوئی اثر نہ کیا، کھیلتا رہا آگ میں۔ جانوروں کے پاؤں تلے روننے کی کوشش کی، ایک گائے اس کے اوپر سے گزری اور اس نے پہلے ہی اس کو چھپا لیا اپنی ٹانگوں کے درمیان، سارے جانور گزر گئے، پھر وہ گائے بھی گزر گئی۔ ایک مرتبہ بھیڑیوں کے غار میں چھوڑا تو آسمان سے دو فرشتے بکریوں کی صورت میں آئے اور دودھ پلانے کے لیے۔ تو اس قسم کے واقعات اس کے لکھے ہیں۔ جب یہ جوان ہوا تو علاقے کا ایک دانشمند تھا بزا کرزا، اس سے اس نے تعلیم حاصل کی اور 1 سال کے اندر اس نے مذہب، زراعت، گلہ بانی، جراحی وغیرہ بہت سی چیزیں سیکھ لی، لیکن اس کی توجہ خدمت خلق کی طرف زیادہ تھی۔ والدین کی خواہش تھی کہ یہ بکریاں چرایا کرے۔ اس کا خیال یہ تھا، اس کو یہ خیال آیا خدمت خلق کے دوران کہ انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو یہ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سیلان کی پہاڑیوں میں جا کے رہنے لگا، غور کرتا رہا۔ بہت عرصہ تک یہ غور کرتا رہا، لیکن اسے اس کا جواب نہ ملا۔ بالآخر یہ اس پہاڑی کو چھوڑ کے واپس اپنے علاقے کی طرف آ رہا تھا تو غروب آفتاب کا وقت تھا۔ اس نے سورج کو اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے جب ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ کائنوں کا کہنا کہ ہم جادو کے ذریعے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں غلط ہے، اور بات یہ ہے کہ خدا خیر ہے جو خیر پیدا کرتا ہے اور خدا شر ہے جو شر کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے خیر اور شر کے 2 خالقوں کا تصور اس وقت اپنے دل میں بٹھایا اور خدا خیر کو اہورا ماجدہ اور خدا شر کو اینگرو مینو کا نام دیا، اور خدا خیر کی پوجا کرتے تھے اور اینگرو مینو شیطان کو تصور کرتے تھے کہ یہ شیطان ہے اور اسے نفرت کرتے تھے۔ چونکہ یہ مظاہر پرستی کا دور تھا، اس نے بہت کوشش کی لوگوں کے ذہنوں سے مظاہر پرستی نکل جائے، لیکن لوگوں نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ بادشاہ کو سمجھانا چاہیے اور اس کی سرپرستی میں اگر وہ مان جائے تو تبلیغ کرنی چاہیے۔ بلخ کے بادشاہ دستاسب کے محل میں پہنچا، دربانوں نے اجنبی سمجھ کے محل کے اندر جانے کی اجازت نہ دی، تو دربانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھا۔ دربان خوفزدہ ہو گئے، اندر جانے کی اجازت دے دی۔ دربار میں اس نے سرکاری علماء سے مناظرہ کیا، لاجواب کر دیا، اور جس سے متاثر ہو کے بادشاہ نے اس کا مذہب قبول کیا۔ حاسدین حسد کرنے لگے، سازشیں کی اس کے خلاف، جیل بھجوا دیا۔ اتفاق کے بعد انہیں دنوں بادشاہ کا ایک بڑا پیارا گھوڑا، عزیز گھوڑا بیمار ہو گیا، تو علاج بہت کروائے، فاقہ نہ ہوا۔ زرتشت کو پتہ چلا تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ بادشاہ میرا مذہب قبول کر لے گا۔ تو بادشاہ نے حامی بری، اس نے علاج کیا، وہ بیمار گھوڑا ٹھیک ہو گیا، بادشاہ زرتشت کے مذہب میں داخل ہو گیا۔ اب یہ مذہب سرکاری بن گیا اور دور دور تک پھیل گیا۔ اسی دوران توران ایران کے درمیان جنگ ہوئی، اور جنگ میں یہ بھی تھا تو ایک تورانی نے زرتشت کو قتل کر دیا۔ تو یوں زرتشت کا جو دور تھا یہ مکمل ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کی سوانے میں یہ بھی لکھا ہے کہ زرتشت کو معراج حاصل ہوا، یہ آسمانوں پہ گیا، معراج اس نے کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں کروایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نبی پاک سے معراج پہ گئے اور کسی کو یہ شان حاصل نہ ہو۔ تو یہ زرتشت کی
تاریخ تھی، اس کی کہانی تھی. تو اس مذہب کی بنیاد سنویت پر ہے، دو خداؤں پر. لیکن کہتے ہیں کہ زرتشت مواحد تھا، اور اس کا ایک قول لکھا ہے کتابوں میں، کہتے تو ہی خدا ہے یہ میں جانتا ہوں اے قادر مطلق، تو ہی اول تھا جب زندگی نے جنم لیا. تو اگر یہ دیکھیں کہ خالق شر یہ شیطان کو کہہ رہا ہے، تو ایک اعتبار سے اس کی تعلیم میں توحید ملتی ہے. اور بہت سے محققین نے، یعنی تقابل ادیان کے محققین نے یہی بات کہی ہے کہ یہ موحد تھا، توحید کو مانتا تھا. صفات خدا بندی کا بھی قائل تھا، کہتا خدا ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، آغاز انجام میں شریک ہے، دشمن دوست ماں بیوی اولاد جگہ جسم رنگ و بو کے بغیر ہے، اسے آنکھیں پا سکتی ہیں اور نہ خیال کی گرفت میں لایا جا سکتا ہے، اس کی ہر صفت برتر ہے، وہ غیر فانی ہے، عقل کل ہے، تمام زمین کی نعمتوں کا مالک ہے، وہ حقیقت اعلیٰ ہے. تو فرشتوں کے بارے میں بھی اس کا تصور تھا کہ وہ خارجی ہستیاں ہیں، ہماری روحانی جسمانی نشوونما اور تربیت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور خدا اس کے بندوں کا درمیان واسطے کا کام دیتی ہیں. اور کہا تھا کہ جب نیک کو چھوڑتا ہے تو بہشت میں پہنچ جاتا ہے، اور خدا بہشتوں کو جسم عطا کرے گا، نہ تو ریزہ ریزہ ہوگا اور نہ پرانا ہوگا، نہ اس میں گند پیدا ہوگا. اور کہا تھا کہ ان کی برائیاں انہیں آگ کی صورت میں جلائیں گی، نیز ٹھنڈی ہوائیں، برف، سانپ، بچھو، موذی جانور اذیت دیں گے. اور رسالت کے بارے میں بھی تصور رکھتا تھا، اور کہتا ہے پیغمبر اس لیے ہونے چاہیے کہ جس طرح لوگوں کو زندگی کے کاروبار میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں کو شریعت مرتب کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے، جنہیں سب لوگ مانیں، آپس میں ظلم نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، دنیا کا نظام درست رہے. اور یہ پیغمبر خدا کی طرف سے ہونے چاہیے تاکہ لوگ انہیں قبول کرے. تخلیق کائنات کا تصور بھی رکھتا تھا، کہا تھا کہ کائنات 6 ادوار میں ہوئی ہے، خدا نے ترتیب وار پیدا کیا ہے. تو آسمان، زمین، پانی، نباتات تصور رکھتا تھا، تدفین کا تصور نہیں رکھتا تھا. کہتا کہ میت ناپاک ہے، اور پاک زمین میں مردے کو دفن کر کے اسے ناپاک نہیں کرنا چاہیے. تو زمین کو کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ جی مردہ اس سے زمین میں جانے سے ناپاک ہو جاتا ہے، زمین ناپاک ہو جاتی ہے. تو یہ چند ایک تصورات ہیں اس کے عقائد و نظریات. باقی کچھ اخلاقی اصول تھے ہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے. آداب المرام.